یہ کسی دور افتادہ علاقے کا منظر نہیں بلکہ مظفرآباد میں قائم ایوان وزیراعظم سمیت محکمہ تعمیرات عامہ، لوکل گورنمنٹ اور وزرائے حکومت کے دفاتر سے چند منٹوں کی مسافت پر وادی نیلم کے بھارتی جارحیت کے متاثرین کا آباد محلہ اپر پاجگراں ہے، جس سے شہر سے ملانے والی واحد سڑک کسی برساتی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بہت پریشانی ہوتی ہے، گڈی ادھر آ رہی نہیں رہی ہے تو کس طرح کھڑ سکتے ہیں؟ پریشانی بہت زیادہ، عرصہ تقریباً 20 سال بھی ادھر ہو گئے۔ شہر کے بیچ میں رہنے کے باوجود 5 من سامان کے لیے بھی ہمیں جیپ 4x4 کرنی پڑتی ہے، اور جیپ والا ہمارے سے وہ 1500-2000 روپے وہ لے لیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، روڈ بہت خراب ہو جاتا ہے، تو مریض آئے اس کو اٹھا کے ہی لاتے ہیں، گاڑیاں تو آتی نہیں ہیں ادھر، بارش میں تو بہت مسائل ہوتے ہیں۔ سڑک کی پختگی نہ ہونے کے باعث علاقے کے مریضوں اور سکول جانے والے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہچکولے کھاتی گاڑیوں کے حادثات معمول بن چکے ہیں، جبکہ لوگ اشیاء ضروریہ کاندھوں پر اٹھا کر لانے پر مجبور ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے درجنوں سرکاری دفاتر کے چکر اور درخواستیں بھی بے سود گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، آزاد کشمیر سے پاکستان کو ملانے والی شاہراہ، پوری روڈوں کو دیکھ لیں، کوالٹی کا جو تعین کیا گیا ہے پوری دنیا میں، اس کے تحت یہ روڈیں ہم نے بنانا شروع کی۔ اب جتنا بھی فوکس ہے وہ لنک روڈ پر ہے، اور ان روڈز پر جو روڈز پہلے ہی تباہ حال ہیں ان کو جو ہے نا، ان کی ریپیئرنگ، ان کی جو ہے ریکنڈیشننگ، ان پر اب ہمارا سرفیسنگ پر ہمارا اب زیادہ زور ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ آئندہ 2 سالوں کے دوران دیہی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ اربوں روپے کے سالانہ ترقیاتی فنڈز کے باوجود بھی دارالحکومت کے نواحی علاقوں کی اکثر رابطہ سڑکیں حکومتی عدم توجہی کے سبب خستہ حالی کا شکار ہیں۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفرآباد۔